بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میرے پیارے محترم دیکھنے والے اور سننے والوں کو ہم اپنے چینل اسلامک اردو کے کی جانب سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ محترم سامعین و ناظرین، آج کا موضوع یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ غمگین بیٹھے تھے اور جبرائیل امین آئے۔ اس نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کیا وجہ ہے آپ غمگین بیٹھے ہیں؟ پھر اس کے بعد ایک نیک شخص کی قبر پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر مارا اور پھر گناہ گار کی قبر پر پر مارا۔ میرے پیارے محترم سامعین و ناظرین، یہ ہے موضوع اور آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت غمگین بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ جل شانہ نے سلام فرمایا ہے آپ پر اور ارشاد فرمایا کہ آپ کو رنجیدہ اور غمگین دیکھ رہا ہوں، یہ کیا بات ہے؟ حالانکہ حق تعالی شانہ دلوں کے بھید جاننے والے ہیں، لیکن اعزاز و اکرام اور شرافت کے واسطے اس قسم کے سوال کرائے جاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل، مجھے اپنی امت کا فکر بہت پڑ رہا ہے کہ کل قیامت کے دن ان کا کیا حال ہوگا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دریافت کیا کہ کفار کے بارے میں یا مسلمانوں کے بارے میں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کے بارے میں مجھے فکر ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لیا اور ایک مقبرہ یعنی ایک قبر پر تشریف لے گئے جہاں قبیلہ بنو سلمہ کے لوگ دفن تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک قبر پر اپنا ایک پر مارا اور ارشاد فرمایا کہ قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ اس قبر سے ایک شخص نہایت حسین و جمیل خوبصورت چہرے والا اٹھا اور کہہ رہا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ الحمد للہ رب العالمین، یعنی تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنی جگہ لوٹ جا۔ وہ مردہ اپنی جگہ چلا گیا، پھر دوسری قبر پر دوسرا پر مارا اور ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ اس کے بعد ایک شخص نہایت بدصورت کالے رنگ والا کیری آنکھوں والا کھڑا ہوا۔ وہ کہہ رہا تھا ہائے افسوس، ہائے شرمندگی، ہائے مصیبت۔ پھر جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اپنی جگہ لوٹ جا، اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ جس حالت میں لوگ مرتے ہیں اسی حالت پر اٹھیں گے۔ حدیث شریف میں بظاہر وہ لوگ ہیں جن کو اس کلمہ پاک کے ساتھ خصوصی لگاؤ اور خصوصی مناسبت ہوتی ہے اور خصوصی اشتغال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر دودھ والا، جوتوں والا، موتی والا، برف والا وہی شخص کہلاتا ہے جس کے ہاں ان چیزوں کی بکری ہوتی ہے، خصوصی ذخیرہ موجود ہوتا ہے۔ اسی لیے لا الہ الا اللہ والوں کے ساتھ اس معاملے میں کوئی اشکال نہیں۔ قرآن پاک میں
سورۃ الفاطر میں اس امت کے 3 طبقے بیان فرمائے گئے ہیں۔ محترم سامعین و ناظرین، ایک طبقہ سابقون بالخیرات کا بیان فرمایا، جن کے متعلق حدیث میں آیا ہے کہ وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ میرے پیارے محترم سامعین و ناظرین، دیکھنے والے اور سننے والوں، ایک اور حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو شخص 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرے، اس کو حق تعالی شانہ قیامت کے دن ایسی حالت میں اٹھائیں گے کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوگا۔ محترم سامعین و ناظرین، ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ جن لوگوں کی زبانیں اللہ تعالی کے ذکر سے تر و تازہ رہتی ہیں، وہ جنت میں ضرور داخل ہوں گے۔ امید ہے آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور اچھا سا کومنٹس کر دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔